سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی. کہا کیس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے, ہم قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. جب تک غلطیوں کو تسلیم نہ کرے خود کو درست نہیں کر سکتے. عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کریں گے. اسی معاملے پر بات کریں گے مزید. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر وقاص ابریز نے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بطور قانونی ماہر کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو, یا سمجھ لیجئے کہ اس رائے کو کس طرح سے دیکھا جائے گا؟ کیا کوئی ایسا حلقہ بھی موجود تھا جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کا برڈن کوئی ریسیو کرے گا کہ آیا یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ کہ جی میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ صدارتی ریفرنس تھا جو ہمارے آئین کے آرٹیکل 186 کے اندر موجود ہے کہ جب بھی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کسی بھی کویسچن آف لا کے حوالے سے یا آئین کی کسی بھی شک کے حوالے سے یا کسی بھی کیس کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن سیک کرنا چاہتے ہیں تو صدارتی ریفرنس سے آپ کر سکتے ہیں. اور متعدد بار صدر پاکستان نے جو ہے آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر یہ ایڈوائس جو ہے وہ سیک کی, اور اس کے اوپر جو بھی اوپینین آیا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا یہ بائنڈنگ ہے, اوبلیگیٹری ہے, مینڈیٹری ہے. لیکن ہاں جو موجودہ یہ جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے ان کا اوپینین آئی تھنک اٹ مسٹ کیری much significant and weight and importance so far as the legal point of Supreme Court is concerned. چونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کے 30 سالوں سے جو ہم اکثر یہ نعرے بھی سنتے ہیں, باتیں بھی سنتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے اور عدالتی ایک مرڈر کیا گیا, یہ جوڈیشل مرڈر کیا گیا. آج کی سپریم کورٹ جو کہا جاتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے ایک بڑا ویجیلنٹ اور ایک بڑا ایکسپیڈیشیس ڈیسیژن ہے ان کی طرف سے جو رائے دی گئی ہے کہ جو اس وقت فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری تاریخ کے اندر اس طرح کے بہت سارے کالے فیصلے یا پیلے فیصلے ہمیں ملتے ہیں جن کو ہماری جوڈیشل بیکنگ حاصل نہیں ہے, جن کو کانسٹیٹیوشن یا لا آف لینڈ کے تحت جو ہے وہ سپورٹ یا اس طریقے سے کریبوریشن حاصل نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اوپینین دیا گیا ہے تمام پاکستان کی پولیٹیکل. لیکن کیا یہ ایک ایسا دروازہ کھولے گا جہاں ابریز صاحب دیگر ایسے فیصلے جو کیے گئے ہیں ان کو ری اوپن کیا جائے گا؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جس طرح 2017 کے اندر ہم نے دیکھا پیناما لیکس کے اندر ایک شخص کو جو ہے جو کہ اس ملک کا پرائم منسٹر تھا اس کو انہوں نے پناما میں ڈالا اور حکامہ میں نکالا, اور پھر 3 ریفرنسز نکالے ایون فیلڈ کے, فلیگ شپ کے اور العزیزیہ کے, پھر سزائیں دے دی گئی. اور پھر اس وقت بھی یہی نعرہ اور ادعا الفا گیا, پولیٹیکلی اپنا ایک نیریٹو پرسپیکٹیو اسٹیبلش کیا گیا کہ ہمیں کیوں نکالا, ہمارا جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز اسٹیبلش کر کے پولیٹیکلی دھارے سے باہر نکال پھینکا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایبسلیٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ جو آپ نے کویشچن کیا کہ نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو بلکہ اس کے بعد کے بہت سے فیصلے, شاید 1993 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. لیکن ابریز صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر کوئی کویشچن آ سکتا ہے کہ یہ فیصلے غلط ہوتے ہیں یا دباؤ کے اندر ہوتے ہیں؟ بالکل ہی آ سکتا ہے. دیکھیں یہ جو فیصلہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا, ایک شخص کو آپ نے ہینگ کر دیا, آپ نے ایک شخص کی زندگی کے کوئی 2 3 4 5 سال بہائنڈ دی بار نہیں رکھا بلکہ آپ نے اس سے اس کی زندگی چھین لی. اور آج 30 35 40 سال گزرنے کے بعد یا 50 سال گزرنے کے بعد آپ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عدالتی کارروائی کے اندر جو تھے وہ لکوناس تھی, ڈیمیجز تھی, مسٹیکس تھی, جو رول آف لا تھا, جو ایک فیئر ٹرائل کا بنیادی حق ہے جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 10A کے اندر نسخیٹڈ ہے, پاکستان کے تمام شہریوں کو آئین گارنٹی کرتا ہے. اگر وہ ایک شخص کو دیا ہی نہیں گیا, تمام قانونی جو لوازمات ہیں, لیگل فارمیلٹیز پوری ہی نہیں کی. ابریز صاحب یہی پوائنٹ ہے کیونکہ اتنے بڑے لیڈر کو جب پھانسی دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اب ماضی میں ایسے بہت سارے فیصلے ہیں جو کہ اسی طریقے کے کلچر کو اپناتے ہوئے چلتے آئے ہیں, اور اب 44 سال بعد یہ فیصلہ دینا کہ شفاف ٹرائل نہیں ہوا تھا, یہ کہاں پر اسٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے. جس طرح آپ نے پہلے بھی اسپیسیفکلی کویشچن پوچھا کہ آج سے جو 44 ایئرس پہلے جو آپ اسپیسیفک ٹینور کی بات کی, ایک فیصلہ دے دیا گیا, ایک شخص کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور انصاف کے انصاف کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا کہ ایٹ لیسٹ جو لیگل فارمیلٹیز تھی جو تمام ایک اگریڈ پرسن کو, ایک اکیوز پرسن کو حاصل ہوتی ہیں, آپ نے وہ تمام کی تمام لیگل فارمیلٹیز کو بائی پاس کیا, بائفرکیٹ کیا, ان کو گزرتے ہوئے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کے اوپر آپ نے سزا دے کے ایک شخص کو پولیٹیکل دھارے سے نکال دیا کیونکہ اس کا ایک نعرہ تھا, اس کا ایک اپنی بات تھی,
اور شاید وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس نظریے کے مطابق نہیں چلنا چاہتا ابریز تھا. صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کے کلچر کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے کر رہے ہیں یا وہاں کے اس وقت کے قانون پہ بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل جی کھڑے ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھڑے ہو نہیں رہے, کھڑے ہو چکے ہیں, چونکہ اس سے پہلے تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ وقت کے اندر جو بانی پی ٹی آئی تھے ان کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی کہ عدالتوں کے اندر جو جس طرح کا انصاف کا معیار ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی کیس کا اسپیسیفکلی ریفرنس دیا جاتا تھا کہ اس وقت بھی ایک شخص کو جو تھا وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی, پھر دیوار میں لگانے کے ساتھ ساتھ دیوار میں چنوا بھی دیا اور موت کی گھاٹ اتار دیا گیا, اور الٹیمیٹلی موجودہ وقت کے اندر بھی کچھ اس طرح کے کیسز ہیں. اس سے 5 سال پہلے آپ چلے جائیں, اس وقت بھی سیاسی میدان کے اندر اس طرح کے سیاسی حریفوں کو ڈسپرج, ڈیمیج اور ڈسٹارٹ کرنے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے گئے. لیکن بیرسٹر صاحب قانونی طور پر اگر دیکھا جائے, ایک جانب جوڈیشری کے فیصلے, دوسری جانب جو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے یا جو سٹانس ہوتا ہے. اب بہت اگر آپ جیسے آپ نے پیناما کیس کی بات کی, پیناما کیس کے لیے خود بلاول بھٹو زرداری کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف کنوکٹڈ ہے, لیکن آپ جس طرح سے بات کریں کہ فیئر ٹرائل ممکن ہے کہ نہ ملا ہو. ابھی بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی کئی کیسز چل رہے ہیں, پولیٹیکلی اس طرح کے کیسز کو یوز کیا جاتا رہا ہے اور شاید کیا بھی جا رہا ہے ابھی بھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا امپیکٹ کیا ہے آپ کی اپنی حکومتوں کے اوپر, اور کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی میں نہیں جائے گا؟ کیا اس کے اوپر کوئی لا میکنگ ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں جی, آئی تھنک کہ یہ ہماری ایک بڑی واسٹ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے, تمام پاکستان کے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ کی. جو اسپیسیفکلی آپ نے بات کی پیناما کیس کی, وہ جتنے 3 ریفرنسز تھے, تینوں ریفرنسز کے اندر نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ فلیگ شپ ریفرنس کے اندر جس کے اندر 7 سال سزا تھی وہ بھی ختم کر دیا گیا. ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جو 7 سال سزا تھی, والا زیزیا کے اندر 10 سال سزا تھی, تمام سزاؤں کو ڈسپیل اور اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہائی کورٹس کی طرف سے. اور جو ان کے اوپر ایک داغ لگایا گیا تھا یا عدالتی طور پہ ان کے خلاف وہ ایک شکنجہ کسا گیا تھا, اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ 5 ججز نے مجھے نکالا, ایک ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی دوبارہ سے انٹرٹین کرنا چاہیے. کیا اس کے اندر کوئی صداقت تھی؟ کیوں ایک شخص کو پولیٹیکل دھارے سے باہر نکال کے پھینکا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا ابریز صاحب. لیکن یہاں پر تو اگر سپریم کورٹ کے اوپر دیکھا جائے یا اوور آل آج کی جو ہم نے ہیئرنگ دیکھی اس کے اندر اگر ہم بات کی جائے تو اس میں جو رائے دی گئی اس پہ تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹرائل ہوا وہ شفاف نہیں تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک آگے کیسے بڑھیں گے, اور انہوں نے کہا کہ تفصیلی جو وجوہات ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا سب تفصیلی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ جو ماضی کی غلطیاں, کیا اس طرح کی کوئی غلطی کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ موت کے گھاٹ اتار دیں یا پھانسی گھاٹ پہ لے جائیں, اور آپ کی غلطی وہ کیسے جسٹیفائی کی جائے گی لیٹر آن, کسی بھی ہیومن ایرر کی وجہ سے یا لیگل فارمیلٹی کی وجہ سے یا فیئر ٹرائل نہ دینے کی وجہ سے کسی شخص کو آپ جو ہے وہ سزائے موت دے دیں. اور اس کے جو جتنے بھی نتائج ہیں وہ کسی شخص کو بھگتنے پڑے جو اس کے سیاسی طور پر بھی ہوں, اس کے اوپر اثر انداز ہوں اور اس کی زندگی پر بھی. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا بیرسٹر وقاص ابریز صاحب, ہمیں جوائن کیا کیسر امام صاحب نے, صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت کا. ہم بات کریں سپریم کورٹ کی رائے کے اوپر جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کے لیے آئی ہے اور جو فیصلہ لیا گیا تھا, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو, اور یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے ایز فار ایز ہماری جوڈیشری کے فیصلے کنسرن ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی خوشائن بات ہے. نمبر 1 میں اپریشیٹ کروں گا کہ شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کیا گیا ہے, اور اس میں وہ فیصلے جو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تھی انہیں بھی جو ایک ریفرنس کی جو جورسڈکشن ہے یا ریویو کی جو جورسڈکشن ہے اس بیس کے اوپر سپریم کورٹ انہیں ٹیک اپ کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل کیس تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, اس میں میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے جو ہے وہ بہت متوازن اور بہت لیگلی جسٹیفائیبل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک عرصے سے جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں, سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, جب یہ فیصلہ ہم خود ان عدالتوں میں پیش کرتے تھے کہ دیکھیں یہ ایک نظیر ہے جس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے, تو عدالتیں خود یہ کہتی تھیں کہ اس فیصلے کے علاوہ آپ کوئی اور پیش کریں, اس پر ریلائی نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایوری باڈی واز کوگنیزنٹ آف دی فیکٹ کہ اس فیصلے کے اندر تاریخ رقم ہوئی ہے. کیسر امام ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. وقاص ابریز آپ کا بھی بہت شکریہ.